اسی تاریخ کی سی ہجرت حبشہ ہاں جی اس وقت ایک نجاشی حکمران سی تے شاید ادا کسی کوئی جنگ سی یا کوئی مقابلہ سی تے صحابہ پریشان ہوئے تے انہوں نے اس بادشاہ دی فتح واسطے دعاواں کیتیاں تے مسلمان ہی سانو مسلمانوں نے تے دعاواں کیتیاں وہ تو اس ٹائم وہ تو ہمارا ایمان ہے نا. نبی کریم نے کہا کہ جس حکومت کے انڈر ہو تمہاری خیر خواہ ہو اس کی خیر خواہی چاہو اور اس کے لیے دعا کرو. چاہے یہودی کی حکومت ہو، چاہے عیسائی کی ہو، چاہے کافر کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، اگر آپ اس کی چھتر سایہ میں رہ رہے ہو اور وہ آپ کو عبادت کرنے اور آپ کو روکتے نہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ محفوظ بات سمجھتے ہو. ثابت ہو گئی نا، یہ ثابت ہو گئی نا کہ غیر مسلم کی فتح کی دعائیں جو ہیں وہ کی اپنے جا کو سکتی ثابت ہوگی کہ تو ثابت ہاں ہوگی نہ کوئی آگے ریفرنس تو نہ کوئی اصل بندہ ہے مسلمان ہے جیڑی انہیں حدیث لگ تسی پتے بیان جانا کر رہے ہو وہ ماسک صاحب کتنے لکھی ہے کہ نبی پاک نے ہاں فرمایا کہ کتنے لیے اگر بندہ کوئی پوچھے سب جھوٹے جی ایویں اپنے کو ایویں چھوڑی جاندے ہو بہ کے تے اپنے کو. ایویں چوڑی جاندے اسلام نو بدنام پہ کر دیو. اچھا میرا تو ایک سوال ہے چھوٹا جا، اگر کوئی کوئی بھی جواب سوال دے ہے کہ اکثر کوئی جواب مانگنا پہ راجا صاحب جواب کے لیے دینا ہے. سیف احمدیت جواب لو جی صاحب تواڈے تو صاحب بڑے شروع ہو جاؤ جی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا مسرور صاحب نے جو ہے وہ کلمۃ الفصل اور آئینہ صداقت اور انوار خلافت نہیں پڑھی تھی؟ جی میرا یہ سوال ہے، جی بتا دیں. جی آپ کو اس سے کیا پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ نہیں میرا سوال ہے نا کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. ویری گڈ. اس بندے کو اس طرح کے جواب دینے ہیں. یار کیا ویری ہو گڈ گیا یار، ایکسلنٹ. میرا یا تو راجا آپ کہیں صاحب نہیں پڑھی یا کہ پڑھی تھی، ایک ہی راجا جواب صاحب بنتا ہے اس میں تو اسیاں دونوں. نلائق لوگ تاڈے یار سوال آپ سن کے نالائق ہو، اسی مرزا ڈر جانے ہیں. مسرور صاحب تو نہیں نا نالائق، وہ تو جماعت کے خلیفہ ہیں. ہاں جی تو اگر وہ جماعت کے خلیفہ ہیں تو انہوں نے یہ 3 کتابیں پڑھی تھیں یا نہیں، میرا بس اتنا سوال ہے. اے ایک مرزا ایک مسرور صاحب نو تسی ایک ہے خط لا ریویو کے آف لکھ کے ریلیجن پوچھو. کے اندر ایک آپ رسالہ ہے کلمۃ الفصل، ان ایک کے وہ، حق جو ان کے ساتھ دوسرا نہیں رہتے. آئینہ صداقت مرزا بشیر اچھا الدین محمود صاحب جو آپ کے دوسرے خلیفہ، اور تیسرا انوار خلافت. یہ تینوں ٹھیک ہے. پڑھی تھی انہوں نے یا نہیں؟ اے کوئی نہیں پتا پوچھ کے دساں گے تم. ٹائم دیو. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی تھی، ورنہ اگر انہوں نے پڑھی تو ہوتی تو جب کبھی وہ تمہیں پتہ مسلمانوں کے ہے لیے چلو دعا بس نہ میں ٹھیک کرتے. ہے یہ میں مطابق تسی اپنا پھر تہاڈے جواب سارے جواباں دا پتہ ہے. کیونکہ تہاڈے کول کلمۃ سوال الفصل پوچھ میں مرزا بشیر الدین ایم اے صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان کو چلو یعنی غیر احمدیوں کو مسلمان کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا ایک گڑے حقیقت. گیڑ نو گیڑن آ گیا. اور امن انوار ٹھیک ہے. خلافت کے یار اندر اور ہو جا آئینہ گیڑن ہے. صداقت کے اندر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھنا یہ اور تو ان کے ایسے پیچھے پیش کر نماز رہے جیسے پڑھنا ساری جھوٹا کلمت کہتے ہیں الفصل جھوٹے ریویو جھوٹے آف جنازے محل ریلیجن کے کے پڑھ کے بچے پڑھ کا رہے ہیں. امن نذیر معصوم بچے کا. بیوقوف یار چپے چلا کر جو نا خدا دا واسطہ جے اونوں یار. گل امن نہیں نذیر کرنی. بھائی چلے گئے نا، ہن کیوں چیکا مارتے ہو؟ امن نذیر جڑا چلا ہے وہ بیوقوف ہے اونوں گل نہیں کرنی آندی. میں وڈا عامر بھائی علماء چلے گئے نا تے او میں کہندے پے نے کہ او اہل حدیث نے گل صحیح نہیں کیتی، اسلام دا دفاع صحیح نہیں کیتا تے ہن آیا بریک اگر دین. مرزا مسرور صاحب نے ایک کلمت الفصل پڑھی ہوندی تے کدے بھی اے دعا نہ گل کرتے ٹھیک کیتی. بس گل اس تے. مکی نہ کر دے مطلب نہیں پڑھی. چلو ٹھیک اگر ہے. مرزا مسرور صاحب نے آئینہ صداقت پڑھی ہوندی جہدے وچ مرزا بشیر الدین صاحب کہندے نے مسلمان کے معصوم بچے کا اے کہندا بھی کہ جنازہ نہیں وہ پڑھ پہلے وہ سکتے، ابھی سن تے اس کے لیے انہوں گل مغفرت کیونکہ کے ٹھیک لیے نہیں کردے. اے بریلوی اس کے صاحب لیے آئے گل مغفرت کے ٹھیک لیے کرن گے. دعا بھی نہیں کر سکتے جو بچہ معصوم ہے. معصوم بچے کا اچھا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے پیارے بھائی. اچھا تو ایڈا آپ ظلم کے توبہ اللہ خلیفہ معاف کرے. او صاحب، یار معصوم بچہ او یار چشتی چھوٹا رسول اللہ جنا تے گل کرو کچھ. ہیلو معصوم چشتی بچہ رسول اللہ تے گل دیکھو اندازہ او یار جڑا قبر بھی چشتی جنازہ قبر رسول نہیں اللہ تے چٹن تے پڑھتا. گل گل کرو. کرو. کتنی کسے بری کسے گل ہے قبر کوئی یار. قبر چٹے کوئی میں ادا ادا دی چھوٹا گل جنا کرے. رسول اللہ بچہ تے گل کر لو. اپنا شیب راجا جے تو جمدی سے مر جاندا نا میں تیرا جنازہ ضرور پڑھدا پر تو کنجرا مریا ہی نہیں. جب نہیں میں ہن کی مرتا. کراں. تو ایسا کوئی حرامی نسل ہے تو مرے ہی نہیں کنجرا. یار یار تو گالا دینا جمدی نہ مر کدے کو جاندا نا یار ماسک تیری صاحب. ماں تیری گچی گھٹ دیندی تے میں ضرور تیرا جنازہ نہ پڑھ کے تیری قبر تے پھول بھی پاوندا میں تے پکی بنا دیندا انگے مر دی. قبر بھی اوئے چٹ لیندے توبہ تھوڑے جی. توبہ. قبر دا طواف بھی کر لیندے تھوڑا جا. بس یار تو نہیں مرضی یار نہیں. سوال کا جواب تے کوئی نہیں دے رہے تسی کہ کیا سارے مرزا سانو مسرور آندے صاحب نہیں نے سی تین سارے. ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੰਜ ਟੂ ਔਰੰਜ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਫਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਦ ਕੌਮੀ ਫਇੰਨਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਬਿਨ ਸਲੂਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੱਪੜਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕਫ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਕਦੀਮ ਤਾਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੰਨਫੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। मोहतरम हुसैनी साहब बोले हो जी वो है वे कि कारोबार बंद होंगे ने ना, तो किस तरह साबित करेंगे कि असी गद्दार हां, सानू इस्लाम नाल तलक कोई नहीं, असी जड़े आ रसूलुल्लाह दे दीन दा साडे को तलक कोई नहीं, साडा काम की इहो जिहियां दुआवां कराउण दा, ईरान नाल इजहारे यकजहती शो करन दा, उम्मत मुसलमान दे नाल इजहारे, क्योंकि साडा तलक वास्ते नहीं। क्योंकि बार बार फिर लोगों को शक पैंदा ना कि काफिर ज़िंदीक जड़े ने किधरे मुसलमान तो नहीं है। हुण जदों खलीफतुल मसीह खामिस ने ईरान दे ओ जिहड़े शहीद होने खमीनी साहब ते पूरे ईरान विचों चली है फिल्म आ, जिहदी वजह करके मुसलमान जड़े ने उन्हां दा इस्तिहकाक मजरू होया टिकटॉक ते, उन्हां दे दिल ते छुरियां चलियां ने। इस फितने नूं इस करके रोकना बहुत जरूरी है, ਇਹਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਨਾ। तो इस तरह ही होएगा ना कि मुसलमानों को एजुकेट करना कि नहीं ये मुसलमान नहीं, इन्हां नाल कोई तलक नहीं, जिन्नी मर्जी इलैक्ट्रोप्लेटिंग करन, दुआवां करन, जो मर्जी करन, ये वो नहीं जड़ा दसदे ने। इन्हां दी किताब कलमातुल फसल ही चाह लिखिया है, इन्हां दी गंदम दी फसल ही चाह लिखिया है, ये फलानी फसल ही चाह लिखिया है, रिव्यू ऑफ रिलीजन ही चाह लिखिया है। कलमातुल फसल ते गंदम दी फसल सैनी ये साहब गंदम दी फसल ते कैसा कमाल की फसल है, मेरा मतलब ये सारियां फसलें ही ने ना जी। चावलों दी फसल अस्सलाम वालेकुम सैन साहब, मैं क्या 2 मिनट लग जाएंगे? जी जी बिस्मिल्लाह। मुश्किल ही है जो हालात चल रहे हैं, मुश्किल ही। नहीं वो घंटा हो गया तो बैठे सुनने हैं, फिर आखिर शायद कि टाइम लग भी जाए। लो सैनी साहब एली वाला साहब ने हुन बड़ी अकल दी गल करनी ची, जरा गौर सुनो। अच्छा हुसैनी साहब, जितों तक गल है ना कि फलाना मुनाफिक ते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दे विच किसी भी मुनाफिक दा जेड़ा नाम लै के नहीं कहा कि फलाना मुनाफिक। एक रवायत मिलती है कि हुज़ैफा बिन यमान नूं दस्सिया, लेकिन उन्होंने भी मरदे दम तक किसी दूसरे सहाबी अगे नाम नहीं लिया कि कौन कौन। बिल्कुल ठीक है, ये बाद दियां क्या सराइयां ने कह देना है कि फलाना जेड़ा फलाना मुनाफिक है, फलाना आया। अगर हुसैन साहब तुहाडा कुरान पाक ते एक्सेस है तो इस टाइम सूरह तौबा दी आयत नंबर 83 ते 84 पढ़ो ना, कि जेड़े कह रहे सन कि अल्लाह दे नबी ने जेड़ा उन्हां दा जनाजा पढ़िया, ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ 83 अगर ਤੁਸੀਂ खोलो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ਜਾਂਦਾ कि ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ अल्लाह ताला ने, कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ अल्लाह ताला ने ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ है। ये 83 है। फैन रजाक अल्लाह इला ताइफत मिनहुम फस्ताज़नूका लिलखुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदम वलन तुकातिलू माइया अदुवा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फक़ुदू माल खालिफीन। ये है
83 ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ 83 ਤੇ 84 ਦੋਏ। ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ان رجاک اللہ الی طائفۃ، بس اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کی طرف تمہیں لے جائے من فاستاذنوک للخروج، اور وہ تیرے نال نکلن دی اجازت چاہن، فقل لن تخرجوا معی ابدا، تے تیرا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میرے نال جہاد واسطے نہ نکلو، میں تو نال نہیں لے جانا۔ ٹھیک ہے ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے نال مل کے دشمن کے نال تسی لڑائی نہیں کرو گے۔ جی ہاں انکم اگے رضیتم بالقعود، تسی پہلے کیوں کاربین دے اوتے راضی ہو گئے، اول مرتن فقدوا مال خالفین، تے ہن انہاں نال ہی بیٹھے رہو۔ بیٹھے رہو۔ سائن صاحب اگے 84 نمبر۔ ولا تصلی علی احد منہم، اور نہ انہاں دے مرن دے اوتے کدے نماز پڑھ، نماز جنازہ پڑھ، احد منہم مات ابدن، جدوں وہ مر جان، ولا تقم فی علی قبرہ، اور نہ ہی انہاں دی قبر تے کھڑا ہو، انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیتا ہے، یا رسول ہی اور رسول کا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہ فاسقون، اور وہ بد کردار ہے، نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ حسین صاحب بھی چاہ گیا کہ اگر 70 مرتبہ بھی اگر تسی کرو گے تو اسی کوئی معافی شافی نہیں دینی، انجی گل ایسے آیت وچ میرا خیال ہے وہ جڑا 70 والا لفظ 84۔ وہ دوسری آیت ہے۔ چلو معافی نہیں دینی۔ اگے حسین صاحب چلو اے تسی 84 نمبر پڑھ تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة جی ہاں يغفر الله لهم، جی ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ چلو جی تو بالکل ہے نا۔ ਇਹਦਾ تے ਮਤਲਬ ਹੈ حسین یار گل تے کر لین، اوہو یار گل تے کر لین دو، خدا دے بندیو کی ہو گیا کہ من گل تے کر لین۔ اگے حسین صاحب یہ تسی 84 نمبر پڑھی، ایسے سورت دی آیت نمبر 113۔ جی 113 جڑی ہے جی ہاں دے چ ما كان للنبيين والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان نہیں ہے کہ او، اور نہ مومناں دی، والذین آمنوا ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کرن للمشرکین، مشرکاں واسطے، ولو کانوا اولی قربا، خواہ قریبی کیوں نہ ہون، من بعد ما تبین لہم، جدوں کہ انہاں دے واسطے گل کھول کے بیان ہو گئی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ پکے جہنمی نے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سائن صاحب میرا مقدمہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دی پڑھی ہوئی ہے نا، تے جڑی آیتاں نے نا انہاں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا ہے، تے مومناں نوں بھی کہہ دیتا ہے کہ تہاڈا جڑا نا کام ہن یہ نہیں ہے کہ جڑا تہاڈے چوں نکل گیا ہے، جنے بدعہدی کیتی ہے ایک گروہ دی، وہ جڑا تے 83 تسی پڑھے ہے، تے اگر وہ تہاڈے تو نکل گئے نے بدعہدی کرن دی وجہ نال، تے تسی جڑا ہن انہاں تو دور ہی رہو، تہانوں کوئی نہیں لوڑ کہ نہ تسی انہاں دا کہ کہندے مغفرت کرو، تے نہ انہاں دے جنازے پڑھو، تے نہ انہاں دا کوئی کرو۔ اگوں جڑی گل مشرکاں دی ہے انہاں دا بھی واضح دس دیتا ہے، مسلماناں دا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیتا ہے۔ ججا صاحب میوٹ لایا جی پلیز، ججا صاحب، کہ تسی جڑا وہ نہیں کرنا۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے وچ جڑے کافر نے انہاں دی ہدایت واسطے بھی دعا کیتی ہے، تے انہاں دے واسطے ہدایت دی کیتی، اے نہیں کیتی کہ یا اللہ ہن انہاں نوں سارے نوں اکٹھیاں کر دے تے اے جڑے نے اکٹھے ہو کے تے بعد جڑا وہ اتفاق اتحاد نال جڑا ساڈے تے حملہ کر دے، ایسی کوئی گل جڑی وہ نہیں لگدی۔ تے بار بار جڑا وہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیتا، اللہ تعالیٰ دا کلام پاک وچ حکم ہے کہ جن نے جو فیصلہ کرنا ہے اپنی مرضی نال کر لے۔ علی والا صاحب تسی یہ کہندے پے ہو کہ نبی پاک نے قرآن پاک دا فیصلہ نہیں منیا، یعنی کہ جنہاں واسطے بھی دعا کیتی ہے غلط کیتی ہے کہ کیتی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہیں کہ جڑی 83 نمبر ہے یا 84 نمبر آئے تھے وہ کیا کیا نبی اگر تسی 70 مرتبہ بھی کرو گے کہ ایسے نہیں کرنا ہے، یہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک نے کیتی تے اللہ نے منع کر دیتا انہوں نے کہ اگلی بات انہوں نے نہیں کرنی، تو اس جن بعد بھی کیتی۔
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਫਰਤ ਦੀ, हदायत दी नहीं, मगफरत दी। जब मगफरत दी। हाँ जी। नजाशी हुक्मरान था, जब फौत हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तो मुसलमान हुआ था, उनका जनाजा गैब पढ़ाया। वो तो मुसलमान हो गया था जज्जा साहब। कहाँ लिखा है मुसलमान हो गया? ये तो ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ था? ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम अगो ताना ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं ये तो कुरान ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। भाई मैं तो हदीस की गल कर रहा, बुखारी की हदीस है। मतलब एक ਉਸੇ गल समझ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਇਹ आई, ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब एक गल समझ आई कि एक तरीक दी दुआ जायज़ है तो दूजे तरीक दी दुआ जायज़ नहीं। ਯਾਰ ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। और एक नहीं हैंड फ्री नहीं लाई, एक और सवाल है। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਾਈ ਹੈ। नहीं मैं नहीं लाई कोई चीज। डिसेबल है, हैंडीकैप है। हुसैनी साहब, जी जब हिजरत हबशा हुई थी तो उस वक्त नजाशी जो था वो मुसलमान था? नहीं, नहीं मुसलमान था। तो उनके यहाँ जाकर मुसलमानों ने, सहाबा ने पनाह ली। बिल्कुल। तो जब उन्होंने वहाँ पर पनाह ली तो उसका कहीं कोई एक जगह पर कोई मुश्किलात थी, कोई झगड़ा था, कोई जंग थी, तो उसके लिए मुसलमानों ने दुआएं भी की। ये भी किताबों में लिखा मिलता है, उसकी फतह के लिए। नहीं मैनू नहीं पता कितना नहीं फिर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। नहीं मैनू नहीं ना पता है ना, ਇਹਦਾ ਨਾਮ नहीं तो लिखा, नाम नहीं तो लिखा, नाम नहीं लिखा कोई भी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗਾਇਬਾਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਾਫਰ ਦਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲlah। ਇਹ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਜ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, अच्छा बंदा सी ना, ईसाई सी। हाँ बेशक कोई सही सी, लेकिन वो अच्छा लेकिन हजरत बिलाल दा रिश्तेदार सी। हाँ जी, उत्थे जाके पता ले इन्हां ना यार कई खुदा दी कसम ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਨਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ। ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सुहेब भाई हमें बरेलवियां दे बारे गल ना करो। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਨਸ ਕਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ तो कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम। ये गल्लां ने मुख्तलिफ। हाँ जी मुर्शद साहब की हाल है?
ہاں جی الحمدللہ حسین بھائی سب ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سہیب رضا صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے باوجات کی بات نہ کرے، ہم کرتے ہیں تو وہ ان کو آن ہی نہیں کرتے، ہم تو پھر بھی آن کرتے ہیں، ہر چیز کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں دفاع کرنے کی. ہوں. وہ یہ کہہ کے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دیوار میں مار دیتے ہیں. تو اب یہ موسیٰ صاحب، ہر بندے کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بچہ بیچارہ پاگل سا بیوقوف سا، بالکل جب آپ ہر بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں نا تو اس کو تقویت ملتی ہے کہ میری ویلیو ویٹیج ہے. ایسے تو بندے کی باتوں کو ٹھاٹھا اڑایا جاتا ہے، مذاق ہے. آپ سیریس ہو کے جواب دینا شروع کر دیتے ہو، اب اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو یعنی بغیر وجہ سے. یہ ان کا مزہ لیا کرو ان کے سوالوں کا. یہ بیچارے کوئی ہے، وہ علامہ تھا، اس سے بات کی حسینی صاحب کی وجہ سے، کیونکہ حسینی صاحب کی آنکھوں کا تارا راج دلارا ہے، ہم کر لیتے ہیں، اس کو سیریسلی لے لیتے ہیں. ادروائز ان میں سے کوئی بھی نہیں ایسا بندہ کہ جس کی بات کو سیریس لیا جائے. ان کا شوگر لگایا کریں، مذاق کیا کریں، ہنسا کریں، انٹرٹین کیا کریں اپنے آپ کو. ہاں، یہ بھی چلیا کہ نہ اپنی فلسفی ضائع کرنا ہے ایسے بیوقوفوں پہ. ان کو نہیں تعلق، یار نہیں تعلق، جا لا جا. ساڈا واقعی تیرے باوجود آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو پتہ نہیں کون ہے تو کون نہیں، سانو کی پتا. بمباسٹک بھائی، ہم ان کے یہ حوالے جب ان کے ریفرنسز ان کو دکھاتے ہیں، یہ لوگ ان کو آن ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو وہ تو دیوار میں ظاہر مار ہے دیتے نہیں کریں گے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے بڑے کون نے، وہ کیوں آن کریں. یہ بیچارے ساری آلنے وہ ڈگے نے. وہ چڑی کا بوٹ ڈگ پہ درخت ان کوئی آن ہی نہیں کرتا. اگر وہ بچ جائے اڑ گئے اپنے آپ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی مر جاتا. یہ سب آلنے وہ ڈگے نے. ہوں. چڈیا برا کے گلا کرتے خوش ہوتے بچارے کا کی جانا ہے یار. انسان نے یار، یہ بھی صدقہ جاری ہے. ان کو باتیں کرنے دو اور اپنے زون میں خوش رہنے دو کہ جماعت احمدیہ ختم ہو آج گئی پھر ہے. خطبہ سنیا تو ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਦੱਸੋ. الحمدللہ خطبہ یہی ہے کہ حضور نے یہی فرمایا کہ امت مسلمہ بڑی خطرناک جنگ جو ہے پھیلتی جا رہی ہے. دعا کریں جس پہ، اسی لیے تو علامہ صاحب جو تھے وہ شیخ پاتے کہ سارے دعا کیوں کی، ساڈے تے لعنت بھیجو تے سانو گالاں کڈو. تو وہ یہی تو خطبہ حضور نے آج دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے کہ حالانکہ حکومت قائم ہو گئی اور کہا تھا کہ ابھی بت نہ توڑے جائیں، لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور آپ نے مکہ سے تمام بت اٹھوا دیے اور توڑ دیے گئے تاکہ خدا تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو. تو یہ تھا لب لباب اس کا خطبے کا. ہمارے جو خلیفہ وہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں نا، وہی میں علامہ صاحب کو بتا رہا تھا، انبیاء اور خلفاء جو ہوتے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ بد دعائیں کریں تو ان کو، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ہماری طرف ابھی مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب جو تھے بدترین مخالف تھے، خدا تعالیٰ کی وجہ سے ان کی نسل جو ہے احمدی ہے. علامہ اقبال پھر گیا، اس کا بھائی آپ ہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا، اور اس کی پوری نسل جو ہے احمدی ہے اس کے بھائی کی. اور اسی طرح ہی محمدی بیگم صاحبہ کی نسل بھی احمدی ہے. تو ہم ان لوگوں کے لیے کیسے بد دعا کریں؟ ہم ان کے لیے دعا کریں. ابھی کل نو شعیب راجا احمدی ہو جائے گا، یہ نہیں دے مڑا ہو جائے گا، اپنے دادے کا نام لے لے کے شرمندہ ہو جائے گا. بڑا پیڑا بندہ سی راجا ہے، بھی پڑھانیاں گلاں کردا رہی. کالا سیاہ ایک احمدی راڈ لے کے گئے نو کٹن واسطے نس گیا میرا دادا. بمباسک صاحب اپنے حساب لا لو، تہاڈے والد صاحب کی کردے ہوندے سن، اپنے ہاں، حساب لا میرے لو. والد صاحب جو تھے احمدیوں کے منہ کالا کرتے تھے کیونکہ وہ پکے پکے ٹھکے اپنا جو تھے نا شرک پور شریف والے، ان کے وہ تھے کیا اس کو کہتے ہیں، مجور نہیں کیا کہتے ہیں، ان کے ماننے والے مرید تھے. ان کی آپ مرید بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے. تو میرا پورا خاندان، میرا دادا بابا، میرے ابا والد صاحب احمدی ہو گئے تھے جب تک میرے دادا زندہ تھے. انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا کہ میں احمدی ہوں. جب نہیں فوت وہ ہو تو گئے 1122 نے زیادتی کی سی تہاڈے نال، اس طرح نہیں وہ سی. کوئی گل نہیں یار، میں نے ساری زیادتی، میں پیدل زیادتی کروانے کے لیے اچھا، ہوں. اگر باری باری گل کر لیے تو بہتر نہیں ہے کہ شور نہیں تو ضرور ہو کلا جائے، کر حسین یار، صاحب کسی نے سارے گل تھلے نہیں لا کرنی، دیں. خیب رہ جا بے فکر ہو کے. حسین صاحب ویسے انہاں دا مشن یہی ہوندا ہے کہ شور مچایا جائے تاکہ حسینی صاحب سارے نوں تھلے لا نہیں دیں نہیں نہیں تاکہ نہیں گل نہیں بات. تو گل کر، تینوں اچھا، کوئی میں نہیں حسینی روکے گا. صاحب دے نال گل کرنی سی کہ حسینی جاؤ صاحب نے جدوں سینی سب صاحب نے تہاڈے نال گل کرنی جے. جی سن یار لو چپ کر جا، یار چپ کر جا. سینی صاحب، جی جی.
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੰਜੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਕੱਦਮ ਔਰ ਤਾਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਫਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ, ਜਨਮੀ ਤੇ ਦਾਇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਕਜਹਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲੂਬ व मकसूद व तमन्ना खिदमत खलकस्त। लफ्ज फारसी ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲੂਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸੂਦ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, तमन्ना मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी हसरत ख्वाहिश है, खिदमत खलकस्त, लोकां ਦੀ खिदमत करने। हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम हमी राहम, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਮੀ ਕਾਰਮ ਹਮੀ ਬਾਰਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ। ਹਮੀ ਰਸਮਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਮੀ ਰਾਹਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਮਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਐ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨੀਜ਼ ਖਾਤਰੇ ਈਨਾ ਨਿਗਾਹਦਾਰ, ਕਾਖਰ ਕੁਨੱਦਾ ਵਏ ਉੱਬੇ ਪਯੰਬਰਮ, ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਆਖਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ 12 ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ।
आमना दा लाल आ गया, ਅੱਛਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੁਣ ये ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ आमना ਇਸ दा ਗੱਲ ਤੋਂ लाल आ गया, ਕੀ आज ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? खुशियां मनाओ के आमना दा ਯਾਰ लाल ਉਹਨੇ आ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ गया, ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, भई आमना दा ਦੇਖੋ ਮਹਿਫਲ लाल ਦਾ आ, ਆਦਾਬ ਨੇ ਉਹਨੇ। यार तू ऐसा क्यों सड़ना पिया? मैं नबी पाक दी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। भई आमना दा ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ लाल ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ आ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ यार ਹੋਵੇ, ये ਕੋਈ ਗੱਲ बरेलवी ਨਾ ਹੋਵੇ। करते हैं ना ऐसे, फिर यार खराब आज कर देते हैं। ਲੋ ਫਿਰ खुशियां ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ मनाओ ਚੱਲੇ के ਜੇ। आमना दा लाल फिर मैं आ गया, हाकी हूँ मेरे प्यारे आदम जाद हूँ, फिर मैं बशर हाकी की जाए नफरत और इंसानों की याद, है खुदा कार साजो ऐब पोशो किरदगार, है मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार, इस तरह तेरा करूं है जुल्मिनन शुक्रो सपास, वो जुबान ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਮੇ ਖਾਤੇ ਤੇ जिससे हो ये कारोबार, ऐ मेरे प्यारे के मैं तेरे मखाकी नाज़म ज़ाद हूँ बशर की जाए नफरत और ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣੀ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक शेर के ऊपर कुछ इज़हार ख्याल करना है कि एतराज करते हैं मुखालिफीन उस शेर के ऊपर। हस्सा फरमाते हैं, किरम खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। अब तरह तरह की, कभी कहते हैं लो जी अपने आप को किरम खाकी कह दिया है, कभी कहते हैं मैं तो आदमजाद नहीं हूं, कभी कहते हैं ये बशर की जाए नफरत है। और सारे एतराज में जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इनकी लगती है और ताज्जुब होता है, वो जो जाए नफरत वाले लफ्ज से होता है। तो वो कहते हैं कि जाए नफरत इंसान की कौन सी है, फिर इनके सामीन हंसते हैं और खचरा खचरा, और ये दर हकीकत उनका इशारा होता है जाए सतर की तरफ, जो कि बिल्कुल सरीहन गलत है। जो जाए सतर खुदा ताला ने पोशीदगी बनाई है, जाए पोशीदगी, जाए सतर या आज़ाए नहानी जिनको कहते हैं, या इंसान के आज़ाए जिनसी जो हैं, इनको हमेशा जाए सतर कहा जाता है, जाए नफरत नहीं कहा जाता। दिखाइए दुनिया की किसी किताब के अंदर, किसी मुहावरे में, किसी लैंग्वेज में कि इन्हें जाए नफरत कहा जाता है। इन्हें जाए सतर कहा जाता है, जाए पोशीदगी, जाए नहानी, जो कुछ भी। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट आ रही हो जी, दूसरे नंबर पे मैं अर्ज कर रहा था कि ये शेर है किस नज़म का, जरा ये देखना भी जरूरी है। ये इस तरह शुरू हो रही है, ऐ खुदा ऐ कार साजो ऐ पोशो किरदगार, ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूं ऐ जुल्मनन शुक्रो से पास, वो जुबान लाऊं कहां से जिससे हो ये कारोबार। अंदाजा करें, ये खुदा ताला के हुजूर मुनाजात है। खुदा का एक आजिज बंदा खुदा ताला के हुजूर अल्लाह ताला की मुनाजात कर रहा है और अपने आप को एक आजिज इंसान के तौर पे पेश कर रहा है। आखिर पे कहते हैं, ये सरासर फजल एहसान है कि मैं आया पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। अब अंदाजा कीजिए, इस आपको सबाक के अंदर
یہ شعر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اگر نیت بخیر ہو تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز ہے، اپنی خاکساری اور اپنی ذلت کا ایک اعتراف ہے کہ ہر انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں ایک ذلیل کیڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے خود خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، انسان کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من ای شیء خلقہ فقدرہ، کہ آخر کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو؟ پھر خود خدا جواب دیتا ہے من نطفہ، نطفہ سے، جس کے اندر لاکھوں کہتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں ایک قطرے کے اندر۔ پھر قرآن حکیم کی دوسری آیت میں یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان پیدا کس چیز کی ہوا ہے، دیکھتا نہیں ہے، ایک نطفے سے تو بھائی تم پیدا ہوئے ہو اور جھگڑے کتنے کرتے ہو، خصیم مبین بنے پھرتے ہو۔ نیکسٹ آڈیو۔ پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تجھے ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، ماء مہین۔ دوسری آیت میں کہا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر ہم نے انسان کی نسل چلائی ایک حقیر پانی کی نچوڑ سے۔ وہ حقیر پانی کیا ہے؟ نطفہ۔ تو اب بتائیے اس کے اندر کرم خاکی ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے۔ کتنے کرم ہوتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک کرم انسان ہوتا ہے۔ بولیے خدا تعالیٰ ہے کہ فقط دارہ ہو، پھر اس کو اس نے اپنی تقدیر کے تحت اس کو سنوارا، درست کیا، انسان بنایا۔ اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ حدیث ہے جی عوارف المعارف کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ تمام لوگ اس کے نزدیک اونٹ کی مینگنیوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی کسی نفع نقصان کا مالک کسی کو نہ سمجھے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں تقویت الایمان سے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوٹ کیا۔ اب بتائیے اونٹ کی مینگنی کے اندر کتنے کیڑے ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں تو ان کی طرح مانو اپنے آپ کو۔ بتائیے کیا رہ گیا پیچھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ملفوظات میں اسی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے تمام خلقت ایسے دکھائی نہ دے جیسے اونٹ کی مینگنی۔ تو بولیے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سمجھے گا تو دوسروں کو یہ سمجھے گا نا۔ اب اونٹ کی مینگنی میں کتنے کرم خاکی ہوتے ہیں؟ یہ تو جواب ہو گیا کرم خاکی کا، جائے نفرت کا بھی ہو گیا، کرم خاکی کا بھی ہو گیا کہ ہر انسان کرم خاکی ہے۔ یہ جو عاجزی اور خاکساری کا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر ہے۔ میں اس کا ایک حصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں رب انی ذلیل فاعزنی و انی فقیر فارزقنی۔ پوری حدیث لمبی ہے جی، یہ کائنڈلی بیچ میں میسج نہ کریں تو بہتر رہے گا اویس صاحب، پلیز۔ جی میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کو پڑھیں، طائف والی جو آپ کی دعا ہے خدا تعالیٰ کے حضور کس قدر عاجزی کی ہے، کس قدر، لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں ایک رسوا انسان ہو گیا ہوں۔ اپنی وہ ساری عاجزی خدا تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ میرے اللہ اگر تو راضی ہے تو ان تکلیفوں کی مجھے کچھ پرواہ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مقام ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو یہ اس عاجزی پہ لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور بھی فرماتے ہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کسی کو ذلیل یا ناتوان، یا خدا کے حضور جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ میرے پیارے
میں کرم خاکی ہوں، میں عاجز ہوں، انسان کی جائے نفرت ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ذلیل، خدا کے حضور. بندے کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اور یہ بھی کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، اس وقت تم کیا تھے؟ ذلیل تھے. اذلہ جمع ذلیل کی ہے. اب ہم اس کے معنی کرتے ہیں ضعیف، ناتوان، کمزور، بے سر و سامان. اور ایک معنی اس کی یہ بھی ہے دوسروں کی نظر کے اندر سامنے بالکل حقیر. اور خدا کہتا ہے تمہاری یہ حالت تھی. خدا کہہ رہا ہے، ہماری نہیں مجال کہ ہم صحابہ کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ. تو یہ فرق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں نے عرض کیا یہ خدا کے حضور مناجات کر رہے ہیں، اے خدا، اے کار سازو، اے پوچھو کردگار. تو ایسے الفاظ کا استعمال خدا کے نیک بندوں کے کلام میں بہت پایا جاتا ہے. آگے چلیے ذرا، آپ ذرا ایک کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کے اندر دیوبندی علماء کے حالات زندگی ہیں، حکایات ہیں. اور میں نے بہت سارے علماء کی تحریروں میں یہ لفظ دیکھا ہے، احقر العباد. وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں احقر العباد، یعنی سب بندوں میں سے سب سے زیادہ حقیر ہوں. بشر کی جائے نفرت. اور کیا ہوتا ہے؟ اور انسانوں کی یار. لفظوں کا فرق ہے، بات تو وہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں احقر العباد ہوں. اب یہ میں ایک اور لفظ بھی آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بتاتا، بہت سارے لفظ میں نے اکٹھے کیے تھے. تو کیا کوئی دیوبندی یا کوئی میرا دوست کہے گا کہ یہ جی بولا قاسم نوتوی تو احقر العباد تھے، اے احقر العباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہیں گے؟ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے حقیر ہوں. اور یہ ایک مومن کی بلند شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور اعتراف کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی شعر میں کہتے ہیں فما نحن الا كالفتيل مزلة بأعينهم بل منه ادنى واحقر. پھر آپ فرماتے ہیں ان المهيمن لا يحب تكبرا من خلقه الضعفاء دود فناء، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ضعیف اور بالکل کیڑے ہیں. خدا تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. بس اسی چیز کا اس شعر کے اندر بھی اظہار ہے. تو یہ جو احقر العباد لکھنے والے ہیں، ایک اور عالم ہیں، وہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھتے ہیں. ننگے اسلاف، اسلاف ہوتا ہے سلف کی جمع، یعنی میرے بزرگ، کہ میں اپنے بزرگوں کے لیے ایک ننگ ہوں، شرم کا باعث ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کا. اسی کا ترجمہ ہے یہ ننگ. کچھ لکھتے ہیں ننگے اسلاف، کچھ لکھتے ہیں ننگے خلائق، کہ میں پوری خلقت کے لیے ایک ننگ ہوں اور شرم کا باعث ہوں. تو کیا اس کو حقیقی معنوں میں لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے. یہی کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے عز اور انکساری کا اظہار کیا ہے. تو یہ عز اور انکساری ہے. پورے کلام کو اس کو سیاق و سباق میں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. باقی تمسخر بھائی کس بات کا نہیں کیا جا سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اقدس اور پاک ذات کا مخالفین نے کیا کچھ تمسخر نہیں کیا. اور اللہ نے بڑے ہی دیکھ لین الفاظ کو ذرا، یا حسرت العباد ما یاتیہم رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون. یا حسرت العباد ما یاتی یا حسرت العباد ما یاتیہم من نبی بھی ایک جگہ پر آتا ہے، اللہ کانوا بہ یستہزئون. یہ استہزاء اور تمسخر کرنا کوئی کمال نہیں. میری کسی بات کی کوئی وضاحت یا کوئی حوالہ درکار ہو، میں حاضر ہوں. جو مجھے معلوم ہوگا میں عرض کر دوں گا.
लेकिन बहस के लिए नहीं। मैं बहसों से बहुत दूर भागता हूँ। जिसको बहुत शौक हो वो किताबें कंसल्ट करे, संजीदगी के साथ बैठे और देखे। ये ग्रुप्स जो होते हैं इनके अंदर अपनी अपनी सुनाते जाना और इल्जामात लगाते जाना और सफाइयां देते जाना, ये कोई वो हल नहीं है। मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने अपना मौकफ जो मैं समझा हूँ अर्ज कर दिया है। किसी दोस्त ने कोई वजाहत पूछनी हो तो खाकसार हाजिर है। वमा अलैना इल्ला बलाग। सब जो पाक में मिले उसे मिलता है आशना, आजमाने वाले ये नुस्खा भी आजमा। माशाल्लाह। देखिए कि वो वही बात है कि ये ऐसी खूबसूरत नज़म है और खुदा ताला के साथ प्यार और आजिज़ी का इजहार है कि ए खुदा कार साजो ए बपोश। लेकिन जो गंद और गंद के कीड़े होते हैं वो अपनी मर्जी की सतर निकाल के अपनी मर्जी का तर्जुमा करते हैं। जैसे कुरान करीम में देखे वो जो है क्या नाम था सलमान रुश्दी, उसको उसमें शायरी शायर नजर आई, उसने इतनी बड़ी किताब लिख दी है, उन्होंने कोई एक भी गल कम दी नजर नहीं आई नाउजुबिल्ला। तो ये इसी तरह ही है अपनी अपनी बस। फिर उसमें हज़रत मसीह मौद फरमाते हैं या इलाही फजल कर इस्लाम पर और खुद बचा, इस शिकस्ता नाव के बंदों की अब सुन ले पुकार। अच्छा सैनी साहब, इसमें जो उन्होंने कहा ना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान जब तक अपने आप गूंठनी की मेंगनी की तरह ना समझे वो ईमान ये कामिल नहीं हो सही सकता। सही है मेरे ख्याल में। नहीं, ये मौज़ूआत है, ज़ईफ़ भी नहीं है, मौज़ूआत है। हाँ जी, ये मौज़ूआत है। ये ज़हीरा हदीस में जो है वो ये मौज़ूआत में आती है। तो ये मौजूद का किसी क्या ने मतलब है, यानी कि झूठ है अपने कोलों जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ अपने कोलों बनाई है देखे ना वह बना तो समझ आ गई ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬੈਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हाँ रबी इन्नी जलील जो है वो जो बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैनी ने दुआ साहब, की थी। जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक है, काफी इंसानों ने अपने मतलब बहुत कुछ लिखा है। वो इंसान पे होता है कि वो किस कैफियत में उसने क्या लिखना है। क्या बात। हाँ जी, सनी भाई तो ये जो और मैं वैसे सिर्फ भी यही कहूंगा वैसे कि भी जबूर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही शेर कोट किया हुआ है। अच्छा ऐसे ही है ना। नहीं वो भी मौजूआत ही हैं, नहीं वो मौजूद नहीं है, मजबूर पूरी से पूरी मौजूआत नहीं हैं। नहीं, तो ये खुद ही ऐसे शेर पढ़ते हैं, तो इनके बुजुर्गान दीन भी इसी तरीके के शेर लिखते हैं। उनको तो नहीं कभी भाई इस वो तरह की उनके बातें लिए करते। हुज्जत थोड़ी है कोई, उनके लिए हुज्जत सिर्फ कुरान है। ये हुज्जत नहीं है ना सैफ अहमद भाई, हुज्जत थोड़ी है हमारे लिए। हाँ वो सिर्फ कुरान है, कुरान अच्छा, वो जो कुरान जमालो के अंदर है अंतुम अजिल्ला, अच्छा कुरान के अंदर जो आया है कि अंतुम अजिल्ला के लफ्ज आए हैं, तो फिर उसी तरीके से जलील के मानों में लिया जाएगा या फिर उधर मतलब और कहीं? रबी इन्नी जलील जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अपने लिए, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इनके सारी का वो है। और नबियों में रहमत लकब पाने वाला वो क्या बात है। वो मुसद्दस अली के कभी अशार सुनाया करे, किसी ने पढ़े हुए हैं अच्छी तरीके से हुसैनी साहब? बिल्कुल बदर वो वालों के लिए आया है ना अजिल्ला का लफ्ज। नबियों में अब रहमत मान ले लकब फिर पाने वाला, जिस तरह लिखा है फिर उस तरह करें तर्जुमा। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाना। लो भाटर साहब आए ना, भाटर साहब को गला सुनाओ अपना, कोई हिकमत दे और अकल दे, मोती क्या सुटो। सर ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ। यार सारे चुप कर जो, कोई ना बोले। शैब राजा तू ना बोली यार। ਸ਼ੁਐਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम जी। ਯਾਰ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा यार मैं बात सुने कि ना ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ। वाटे तू तेनू किने क्या कि शैब राजा तेरे से लम्या दी लानत तेरा फिटे मुंह। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। है क्या उन्हें? नहीं ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। मेरा मेहमान अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सैनी साहब, ठीक हो? आपका मेजबान डॉक्टर अमजद अली बाबर। है जी ठीक हो, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी जी किहड़े साहब ने यूसुफी साहब है जी कितने ने यूसुफ साहब नजर नहीं आ रहे इधर।
ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਈ ਅੱਛਾ ਵਾਰ। ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੰਕਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਲਾਈਵ USA। ਲੌਂਗ ਲਾਈਵ USA, ਲੌਂਗ ਲਾਈਵ ਟਰੰਪ ਚਾਚਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਨਾਇਗਰਾ। ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਟੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਅੱਕਫ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹਮਾਂਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਸੀਆਈ ਬੈਕ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੁਲ ਅੰਬਿਆ। लेकिन गल ये ना रेलवियत ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। नहीं लेकिन शेर का जैसे ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਊਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਰੁਲ ਅੰਬਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। नहीं लेकिन सानू तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। बहुत ज्यादा यार मसला खड़ा हो गया है, क्यों हल करिए? कुछ समझ नहीं को मशवरे दिए हो। सुहेब राजा साहब बम्बास्टिक भाई बड़े ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੁਸਲਾ ਦੋਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮਸਲੇ ਮਊਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਸਲਾ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੀਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਫੀਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ। ਸਭ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ I am winning so much that people are saying, Mr. President, now we are winning so much. Oh my God, the Dow Jones Industrial Average has gone about 6,000 points. Oh my gosh, what should I do, people? Hey, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਕ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਤਾਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਇਫ ਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚਾ ਆਵੇਗਾ ਹਾਏ
चाचा बेटा चाचा बेटा मैं फुल्ला नल तरती सजावांगी मैं चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगियां अखियां ते चाचा बेटा चाचा बेटा मतलब कि आपकी आवाज में माशाल्लाह बहुत दर्द है। किसकी मेरी में जी इतना दर्द है ना, खुशी का पता चलता है ना गमी का पता चलता है। ओ चाचा बेटा ओ चाचा हुसैनी साहब के लिए गाओ, हुसैनी साहब के लिए। यार आप लोग जो है ना बड़े बदतमीज हो, आपको उम्मत मुसलमान का फिक्र नहीं है होते बंद पैन दे ने तो तुसी ऐसे चाहते नहीं तुसी गाने गाते हो कि चाचा आवेगा चाचा आवेगा। नहीं हुसैनी साहब के लिए गाओ ना, हुसैनी साहब के लिए। हुसैनी साहब हुसैनी लाल कलंदर अली दी लाल कलंदर मेरे गम पाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दम अली 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 दम अली अली। सैनी साहब और सैनी साहब तुसी किधर करबला तो नहीं चले गए? वाह मेरे सोने रब्बा। हुसैनी भाई किधर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी सैनी भाई साहब सैनी साहब बस मानते गए ना जतीसा नु मिलन। अच्छा बम्बास्टिक एक बात तो बताओ, जी फरमाइए। कल एक सवाल किया था पता नहीं उसने आ गई अतीक शाह ने, अच्छा ठीक है, और सवाल को गौर से सुनना और बहुत सोच के मुझे जवाब देना, समझ के, ठीक है, मजाक नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अच्छा मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले वरियाम की बराड़ के ऊपर, सूरा मुजम्मिल की आयत नंबर 15 और सूरत अहकाफ की आयत नंबर 9 और 10 में, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तमसील है, ठीक है, जिस तरह सिलसिला मूसवी, ठीक है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला मुहम्मदी है, ठीक है। और मिर्ज़ा साहब का उन्होंने एक हवाला पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी मूसवी सिलसिले के जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, ये ख़ातमुन नबीयीन है, यानी उनका जो मसीह है उनको जो वो ख़ातमुन नबीयीन है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो मतलब मसीह एक उनकी उम्मत में भी आएगा। अब सवाल ये है कि नहीं सिलसिला मूसविया के जो मसीह हैं वो हजरत ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जी, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 1400 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम तशरीफ लाए, उनकी पहले बात समझ ले कि मेरा सवाल डिफरेंट है। उन्होंने उनको ख़ातमुन नबीयीन कहा मूसवी सिलसिले का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। ख़ातमुन नबीयीन के जमात अहमदी 3 माने करते हैं, एक आखिरी के माने में कि यानी मूसवी सिलसिला जो है उनके ऊपर ख़त्म हो गया, दूसरा मानी वो करते हैं अफजलियत के, ठीक है, तीसरा मानी वो करते हैं कि अब जो भी नबी आएगा वो ख़ातमुन नबीयीन की मुहर के ज़ेर तले आएगा, ठीक है। अब अगर तमसील है या उसी तरह है तो फिर ख़ातमुन नबीयीन जो है, आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं कि वो मुहम्मदी सिलसिले के ख़ातमुन नबीयीन है, या मतलब क्या समझते हैं आप उसको? आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर समझाना। ये अतीक शाह तो अहमदी नहीं है, उसने आपको क्या कहा मुझे नहीं पता, हम ऐसा नहीं कहते बिल्कुल। ख़ातमुन नबीयीन तो एक ही हैं जब से दुनिया बनी है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब का किसने? अतीक साहब ने। हवाला मैं आपको दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि हजरत
یعنی عیسیٰ علیہ السلام موسوی سلسلہ موسوی کے خاتم النبیین ہیں. نہیں، غلط ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ حوالہ جی دینا مجھے بھی، یہ حوالہ کبھی دیجیے گا. کبھی بھی نہیں. بلکہ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ کیسے خاتم النبیین کا ٹائٹل جس شخص کو اس کائنات میں ملا ہے وہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی نہیں، اللہ حضرت علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. کس کے نہیں آئے ہیں بیچ میں، وہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ہیں، آتے رہے. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا قرآن کریم کی چلے روح سے. چلے وہ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں تو ہر نبی کا ذکر ہی نہیں ہے، تو نہیں، پھر 25 لیکن نبیوں جو کا ذکر ہے. ان کے بعد بتایا کیا نا کہ میرے بعد ایک نبی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ نا، جو کہ مبشر اسمہ برسول احمد، یاتی من بعد اسمہ احمد. اسمہ احمد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ جی، تو وسلم پھر کا. ایک رسول کا ذکر ہے. تو اس سے پھر اگر ہم سورۃ انعام کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ان میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل انجیل کو کہا کہ تم جو ہے احکامات مانو، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سورۃ انعام میں تھی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ عتیق شاہ جو ہے وہ تو وہ اپنا منکر اور منافق ہے نا، وہ چھوڑ گیا وہ جماعت، وہ مرتد ہے. ہاں جی، تو اس نے کیا کہا وہ مجھے نہیں پتا. جو یہ ہمارا مرزا ہے، صاحب کا حوالہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی سلسلے کے خاتم النبیین ہیں. استغفر اللہ، نہیں مجھے نہیں پتا، نہ ہو سکتا ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طرح جو محمدی سلسلہ ہے اس کی مماثلت ہے موسوی شریعت یا ان کے سلسلے کے ساتھ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہودی جو بھٹکے ہوئے تھے جنہوں نے دین موسوی کو بالکل تبدیل کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ جو کہ بنی اسرائیل کی گمی ہوئی جو بھیڑیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. اور وہ مقصد یہی تھا کہ وہ جو بھٹکے ہوئے تھے، جو چھوڑ گئے تھے، جو انہوں نے تبدیلی کر دی تھی بائبل اور تورا میں، اور اس میں بدعتیں پیدا کر دی تھیں، تو وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بائبل میں سے ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں کرنے آیا. اور ان کی تبلیغ اور جو تعلیم تھی وہ بھی صرف یہودیوں کے لیے ہی تھی. بائبل میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اپنی تعلیم مجھے پیش کرو، میں بھی سننا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری تعلیم تیرے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ خاتم علیہ وسلم. النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین جو ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد تشریف لائے 571 AD میں، اور ایک کامل شریعتی نبی تھے، آخری شریعت لے کے آئے. ان کے بعد بھی اسی لیے تو مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ مماثلت کی گئی کہ یہ بھی اسی طرح بدعتیں پیدا کریں گے اسلام میں، اور وہی کچھ کریں گے جو یہودی کرتے ہیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ان کی مماثلت ایسی ہوگی جیسے ایک جوتا دوسری جوتی کی طرح ہے. ایک اور وہ منٹ بس ایک منٹ یہاں رکیے، مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یا ان کی امت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مماثلت ہے؟ مطلب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بھئی مماثلت سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہرگز نہیں. نبی کریم تو امام الانبیاء ہے نا، ان کا مقام تو کسی نبی کے سب نبیوں سے اوپر ہے، یہاں تک کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے، مماثلت سلسلے کی ہم مماثلت جو ہے اس میں جو ہم پیرلل ڈرا کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، شریعت لے کے آئے، یہودیوں کو اکٹھا کیا، ان کو آزاد کرایا، ایک نیا دین لے کے آئے، 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے، اسٹیبلش کیا ایک مکمل دین ان کے لیے، اور اس کے بعد وہ بھٹک گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور آخری دین لے کے آئے ہیں، مکمل، اور ان کی شریعت اور آخری کتاب قرآن کریم ہے. اور جب مسلمانوں نے یہاں پر ایک اور سوال آ جاتا ہے جی، کہ بنی اسرائیل جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی شریعت کے لیے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عالمی رسالت ملی تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احکامات جو تھے وہ مطلب ان کو دیے گئے جو بنی اسرائیل کے لیے تھے،
जी ٹھیک ہے نا. ठीक है اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین رکھو کہ تم لوگوں کو، یعنی جمع کا وہاں پر صیغہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر، یعنی جو انسانیت ہے جہاں جہاں بھی، ان کے اوپر ان کا دین کامل ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خمسہ سنین فسمیت نعث عن النبی صلی اللہ یحدث النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے کہ کانت بنو اسرائیل لنسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی حلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. کہ حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ کی خدمت میں 5 سال رہا. میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ کانت بنو اسرائیل نسوسهم الانبیاء، کہ تھے بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی جو مطلب ان کی جو قیادت تھی وہ ان کے نبی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس امت کی قیادت نبی کرتے تھے. کلما ہلک، جب کوئی ایک ہلاک ہو جاتا نبی نبیوں میں سے، خلفہ نبی، اس کے پیچھے جو ہے ایک نبی تھا. ٹھیک ہے. یعنی جو وفات پاتا اس کے بعد فوراً ہی ایک نبی جو ہے ان کو مل جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک نہیں ہے میرے بعد نبی. نہیں آئے گا، نہیں ہے یہاں پر دیکھیں ولا وَإِنَّهُ، اور بے شک لا نہیں، نبی بعدی میرے بعد نہیں، میرے بعد نبی. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اور جلد ہی ہوں گے خلفاء، بس بہت زیادہ ہوں گے، کثرت کے ساتھ ہوں گے، یعنی 3 سے زیادہ. اب جس طرح سے یہاں پر جو آپ نے بیان کیا، اب موسوی جو شریعت ہے وہ ان میں نبی آئے اور انہوں نے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنی جو ان کے فرمانات تھے ان کی قیادت کی. ٹھیک ہے. جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں. سیکون فی لائک خلفاء، کہ جلد ہی خلفاء ہوں گے، یکثرون بہت زیادہ ہوں گے. اب یہاں تو پھر مماثلت ختم ہو جاتی ہے اپنا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو. جی میں میوٹ لگا رہی ہوں، آپ جتنا مرضی بیان کریں، لیکن موضوع مماثلت ختم نہیں نہ ہوتی. جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تو حدیث ہے نا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہے، لیکن جو میری امت کے جو علماء ہوں گے اور جو بزرگ ہوں گے ان کا مرتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوگا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ایک منٹ رک جیجیے. اب یہاں پر جو آپ نے حدیث بیان کی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے، اور دوسرا نہیں یہ والی نہیں، یہ امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ایک منٹ، لیکن اور یہ دوسری آپ نے جو بیان حدیث کی، کی کس کتاب میں ہے یہ حدیث؟ جی علماء امتی کا انبیاء بنی میں اسرائیل. یہ اکثر بیان کرتے ہیں نا، میں انہی کو لے رہی ہوں. ابھی میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے اس کا. دوسری نہیں، آپ میرا یہ مقصد ہے کہ اس حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے 100 سال کے بعد حدیثوں میں آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک سیکنڈ. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ ان کا جو مراتب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، ان کے علماء کے. اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب ہوئی، کیا ان کی صحت ہے. ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہے، میں اس کو چیک کر لیتی ہوں. یا حسینی صاحب آپ کھول لیجئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنا باسٹک بھائی کہ کیا کسی کا مرتبہ ہونا اور کسی کا انتخاب ہونا یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، چن لیا ہم نے ان کو اور ہدایت یافتہ ہم نے بنایا ان کو، انبیاء علیہ السلام کو.
دوسری طرف ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی رسول۔ اب ایک عام شخص جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بھی نہیں ہے، اور مطلب یہ بات کہ جی ان کے مرتبے پر ہے، وہ ان کے مرتبے پر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ نہیں، جو لوگ خدا تعالیٰ کا چنیدہ ہے اسی کے مرتبے کی ہم بات کرتے ہیں، جو نیک ہو اور نمازیں پڑھتا اور جتنا مرضی اچھا ہو، اگر اس کا دعویٰ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی داتا گنج بخش نے کوئی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں؟ نہیں، ان کے اوپر خدا نے تو جھوٹ ہوتا بولتے، وہ خدا نے ان کو چنا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو تھے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ جی انہوں مرزا نے صاحب نے مجھے کدھر دعویٰ کیا ہے بمباسٹک صاحب کہ میں نبی ہوں؟ اے یار مینوں نہیں پتا، میں کسی چنگے جے پڑھے لکھے بندے نوں پوچھ کے دساں گا، تیرے سوال بڑے مشکل ہوں گے نا، میں انہوں اچھا نے جواب سانی نہیں۔ صاحب، آپ یہ پوچھ رہے تھے نا حدیث کا، اس کا کہ میرے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو یہ حسینی صاحب سلسلہ موضوعات میں سے ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ اس بھی کو سب سے موضوع ہے۔ پہلے جس کو سب سے پہلے جس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے نا، الفردوس بما سور الحطاب ازدیلمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے تو امام صحافی، امام سیوطی، ملا علی قاری، شیخ البانی، ایمن دانی کے صاحب نے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ موضوع کا ہے، یہ موضوع اور علی والا صاحب ایک اور للہ رخ صاحب نے پڑھی تھی حدیث جو اس سے پہلے تھی، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ وارث ہو السلام گیا۔ کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئیں گے اور وہ ان کو ڈائریکٹ ایک کے بعد فوراً آ جائے گا، اور اس کے بعد فوراً آ جائے گا، اور اس کے بعد فوراً آ جائے گا، آ جاتے تھے۔ آ جاتے تھے اور وہ لیڈ کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ موضوعات ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، اس متعلق کی خیال ہے؟ ایک تو بھی روشنی پاؤ۔ جی کون سی حدیث پڑھی ہے وہ بتا دیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ علی یار والا صاحب جڑیاں ساڈیاں گلاں نے وہ سندا ہی نہیں تسی۔ یار آپ دیکھیں مزاح میں وہ بات جو کرتے ہیں نا، آپ کو رسولوں سمجھ کی نہیں بات ہے نا، تو وہ تو آیت مبارکہ بھی ہے میرا خیال کہ وما ارسلنا رسولنا تترا، یہ میرا خیال بنی اسرائیل کی آیت ہے، اپنا سیدی صاحب چیک کیجیے گا۔ وقفینا من بعد رسل بھی ہے، انہوں تو قرآن کریم تصدیق کر رہے ہوتی، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اس کو چیک کر لیتے ہیں، نہیں یہ لیکن وہ صحیح بخاری ہے جی، تصدیق کر رہا ہے بنی اسرائیل کے نبی آنے کی، جی وہ تو حضرت یہ موسیٰ سے پہلے بھی بخاری آتے کی رہے ہیں ہے، نا، وہ تو باب حضرت ما موسیٰ، ذکر ان بنی اسرائیل، حدیث نمبر ہے 3455۔ وہ تو جو دیکھیں قرآن بے کی، شک وہ تصدیق ہو بھی جائے لیکن ہم نے چیک تو کرنا ہے نا کہ بھی باقی یہ حدیث بھی ہے نہیں کہ نہیں۔ کریں لازمی کرنی چاہیے، اس میں کیا حرج ہے جی، اسے ہم سیکھ رہے ہیں، اس پڑھ کی رہے صحت کے ہیں۔ اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے، بے شک آپ آیت مبارکہ پیش کریں، آپ حدیث پیش کریں، آپ کوئی کال پیش کریں، اس کا حوالہ، اس کی ریفرنس کر کے، کیونکہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بعض ٹائم انسان خود سرچ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر مطلب وہ ہونا چاہیے۔ جی تو یہ حسین صاحب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بھی بہت نبی آئے ہیں، یا بالکل بہت زیادہ نبی آئے ہیں، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ یہی ہے نا، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رُسُلُنَا۔ نہیں تو وہ تو بنی اسرائیل کے نبی جو ہیں وہ تو حضرت موسیٰ سے، بنی اسرائیل تو لقب تھا حضرت یعقوب کا، ہاں تو جی، وہ تو تو ادھر سے شروع ہے نا کہ وَمَا ہاں أَرْسَلْنَا لیکن ہم رسل۔ جو ہے جو شریعت موسوی جو ہے، جو کہ دوبارہ شروع سلسلہ ہوا ہے غلامی سے نجات، کیونکہ بنی اسرائیل تو غلام ہو گئے نا 1000 سال کے لیے فرعون کے، تے پیڑے حال تے بانگے دیہاڑے، تو اس نہیں کے تو ان بعد کے لیے خدا بھی تعالیٰ آیا نے، نا کہ وما انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور یحکم بہا النبیون، تو جمع تو کا حضرت صیغہ ہے وہاں پر، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے فوراً بعد اور ہارون کے بعد کون سے نبی آئے تھے جنہوں نے لیڈ کیا بنی اسرائیل کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان؟ ان کے درمیان سورت وہ آیت نمبر کیا 84 ہے میرا خیال، وہ پڑھ لیں ذرا، سورت انعام۔ موضوع چینج ہو گیا ہے،
دیکھیں پتہ موضوع پہ رہے نا تو پھر بندہ کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. جب ہم ادھر ادھر بیچ میں سے سوال نکالتے ہیں نا پھر ٹاپکس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو ہو ہی گئے ہیں. ابھی آپ نے عتیق شاہ صاحب کے ساتھ شروع کیا جی تو بمباسٹک صاحب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ کے پاس وہ مرزا صاحب کا وحی اور الہام ہے جس میں مرزا صاحب کو اللہ نے کہا ہے کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی تو لوگوں کی طرف نبی اور رسول ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار. میرے پاس تو اپنے متعلق کوئی الہام نہیں ہے نہ میرے وہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے میرے کو. ہاں جی ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਨ ਤੇ ਚਿਲ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ. ہاں جی بالکل. میں تمہیں پتہ ہی ہے. پھر میرے ورگے بندے نو تو سوال سینی کیوں صاحب آپ نہیں ادھر ہی ਤੁਹਾਨੂੰ ہیں. پہلے کوئی کہہ بھی نہیں جی سکتا. جی جی کون سی آیت کہہ رہی ہیں؟ 84 کوئی نمبر. بندہ کہہ بھی نہیں سکتا نا. میرا خیال ہے وہ 84 ہے اپنا صورت نام کی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدِيَ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حسینی صاحب یہ جو لالا روح صاحب کا جو سینی پوائنٹ صاحب ہے. یہ جو باشق صاحب نے سوال کیا تھا نا اس کا کہ م- سیدنا موسیٰ کے بعد جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ کے درمیان جو ہے وہ نبی آئے ہیں تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. وہاں پہ واضح اچھا ذکر ہے کہ وہ موسیٰ اور کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ نبی آئے اور عیسیٰ کو ہم نے جو ہے واضح نشانیاں دے کر بھیجا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْروحِ الْقُدُسِ. پھر حسین صاحب سورہ اچھا المائدہ کی 46 بھی ہے، سورہ الحدید کی جو ہے وہ 27 بھی چلو ہے. ایک ہی یہ کافی ہے. صورت بقرہ کی آپ نے کون سی بولی ہے؟ 86 87. 87. اچھا یہ جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی جو آپ نے 87 بات دوسری پیش کون سی کی تھی بولی کدھر آپ سے نے؟ کی تھی یہ علی والا جڑی صاحب؟ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ہے کیڑی کتاب وچوں آئی ایک ہے؟ منٹ بتا دیں یہ کدھر سے پیش کی تھی علی والا صاحب؟ علی حسین والا صاحب صاحب اس نے کا تو پیش ہی نہیں کی. میں نے تو پیش ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے نہیں آپ نے پیش کی بولا تھی. نا کہ موضوع میں ہے اور یہ اس نے ہاں جی یہ لکھا ہے. موضوع یہ ہے کدھر اور لکھا ہے بات؟ یہ جو کتاب ہے نا اس کی جس میں یہ پہلی دفعہ آئی تھی الفردوس بے ما سور الحتاب از دل میں، آپ لکھ لیں ادھر. اچھا یہ اس کو کدھر لکھی ہے اس بات؟ کو امام صحابی، امام سیوطی، ملا علی قاری، شیخ البانی جتنے اچھا محدث ہیں انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے موضوع کا ہے، ہاں جی من دکھائیں گڑھ کا ہے. ابھی یہ جو ابھی بات کی ہے دکھائیں. آپ کو جرا تعدیل سے دیکھنی ہے. نہیں ادھر سے جو آپ نے بات جہاں سے پڑھ کے سنا رہے ہیں وہی دکھائیں. کہاں سے پڑھ کے سناؤں؟ یہ جو ابھی جرا آپ نے تعدیل پڑھا آپ ہے کو نا پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے جو ابھی پڑھی ہے نا بات جی وہی جی بس کیمرہ کھول کے دکھا دیں کدھر سے پڑھ کے سنائیے. نہیں تو آپ کو جرا تعدیل دیکھنی ہے نا، ٹھہر جائیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والی جو بات آپ نے ابھی 10 علماء کا نام لے کر بولا ہے کہ یہ موضوع ہے جی جی یہ بتا ابھی دیں کدھر سے ٹھہرنے پڑھ رہے ہیں. ابھی ٹھہرنے گا. یہ آپ کے پاس رواء الحدیث اپلیکیشن ہے؟ آپ لگائیں ادھر کہ مجھے دے، میں امام نکال کے سیوطی نے ادھر لگا لیتا ہوں. یہ جو پڑھ کہاں سے رہے ہیں ابھی یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ دکھائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کا سورس ہے وہ دکھائیں کدھر سے آپ نے بھائی یہ بتا رہا ہوں بات نا، کی ہے. ٹھہر جو بھی اپلیکیشن کھولتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھہر صبر کرو. لیکن اگر آپ کے پاس سیف احمدی صاحب یہ حدیث ہے تو بتائیں کس کتاب میں ہے یہ؟ اچھا بتاتے ہیں کس کتاب میں، پہلے یہ تو دیکھ لیں.
سنی صاحب آپ کے پاس یہ رواء الحدیث اپلیکیشن نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں. اچھا یہ دیکھیں میں کہ کھول رہا ہوں، ابھی یہ نہ کہہ دیں گے کہ بعد میں کہ یہ جان بوجھ کے لگا ہوا تھا، وہ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی، شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. یہ دیکھ رہے انٹرنیٹ بھی آن ہے، وہ کھول نہیں رہی. اور سینی صاحب ان کو بڑا کر دیں ذرا ٹھیک ہے. تاکہ سب کو نظر آ جائے. سینٹر صاحب میں کوشش کر رہا ہوں جب بھی کھلتی ہے میں ادھر سامنے لگا ٹھیک دوں. ہے ٹھیک ہے. یہ ہاں جی دارالافتاء کے مطابق تو یہ حدیث بے اصل ہے، انہوں نے لکھا ہے. ہاں جی یہ کیا موضوع ہے؟ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے مطابق یہ جو حدیث ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ یہ حدیث کی کتابوں میں کب آئی ہے، جو پیش کرنے والا ہے وہ کہاں سے پیش کرے گا بتائیں، اس سے بھی پتہ چل جائے گا. اس طرح چیک کر لیتے ہیں. جی یہ امام سیوطی نے میرا خیال اس کو کیا تھا. امام سیوطی نے پہلی دفعہ لائے ہیں. ہاں یہ لکھا تھا قال سیوطی فی الدرر، پتہ نہیں درر کچھ نہیں وہ کسی سے. ٹھیک ہے، لیکن امام سیوطی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کب آئے ہیں امام سیوطی؟ وہ تو بہت بعد میں آئے پہ مطلب 100 سال بعد آئے ہیں، 200 سال بعد، 300 سال میرا خیال بعد، 300 کے قریب ہے ان کا شاید. 300 سے زیادہ ہونا چاہیے. ویسے وہ خاتم المحدثین بھی ہیں، نہیں ان کو تو ہونا ہی چاہیے خاتم المحدثین. خاتم الحفاظ و خاتم المحدثین. جو کچھ مرضی ہوں، مطلب 600 سال کے بعد ہیں وہ غالباً، اور 600 سال بعد پہلے دفعہ ان کو حدیث کا ملنا جو ہے یہ واقعی لطیفے سے کم نہیں ہے. اچھا اب وہ جو حدیث سینی ہے صاحب پیشاب مبارک اور پخانہ عطر والی، وہ بھی انہی کی السلام بات ہے. علیکم حسینی صاحب. جی جی حسینی صاحب اسی تو دکھاندے ہی رہنے عامر بھائی آمدے نے، وہ بھی دکھاندے ہی رہندے نے. جی اج شفیع احمدیت صاحب نو بڑا کرو، یہ دکھا دین مرزا صاحب نے دعویٰ کزوں کیتا ہے، کتھے کیتا ہے. ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ عبداللہ صاحب مان لیں گے. اور سینی دکھاؤ تو صاحب صحیح نا میں ایک مرزا صاحب نے چھوٹے دعویٰ سے نبوت کتھے کیتا ہے. مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، جی جی بتائیں. بسم اللہ. اور اس کو میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. باقی بہن بھائیوں سے معذرت ہے کہ جی میرا جی چھوٹا سا مسئلہ یہ حل ہو جائے تو جی پھر آپ جتنا مرضی بات کیجیے گا. جی جی یہ لکھا 11 ستمبر جی 1445 کو میں ان آپ کی کے پیدائش ہوئی سامنے تھی. آیت پیش کر رہی ہوں جی سورۃ النحل کی، اور سورۃ النحل کی آیت مبارکہ ہے 70، ٹھیک ہے، سورۃ نحل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم. کون سی نمبر ہے آیت؟ یہ سورۃ النحل کی 69. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. جی ٹھیک ہے جی کہ اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خلقکم یتوفاکم، جی ٹھیک ہو کیا؟ جی یہ آپ نے الفاظ جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں. جی اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہی ہیں سورت جو ہے اپنی زمر، سورت انعام، انعام. سورت انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یتوفیکم، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو کیا؟ یہ کون سا نمبر بتایا ہے سورۃ انعام کی؟ یہ سورت انعام کی میں 60 بتا رہی ہوں آپ کو. 60.
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ٹھیک بِالنَّهَارِ. جی. اب ایک چیز جو ہے یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ میں نے آپ کو 2 آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی توفع کر رہے ہیں، یا توفع کو مانا کوئی نہیں کر رہی میں یہاں پر، هو الذی یتوفاکم باللیل، اور دوسرا میں نے آپ سے آیت پیش کیا اللہ یخلق، اور دوسرا ہے کہ وَيَتَوَفَّاكُمْ، ٹھیک ہے، خلقکم، اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، ٹھیک ہے. اب یہ 2 آیات آپ نے رکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفع کرتے ہیں، پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور توفع بھی اللہ کرتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہو گیا. اب میں سورت جو انعام کی آیت نمبر 61 پیش کر رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا احدکم الموت توفتہ رسولنا، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کسی کی موت آتی ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 61 سورت انعام، سورۃ انعام کی سورت انعام 61 جو ہے وہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا ثُمَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ. یہ والی جی، یہ والی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اس میں کہ کسی کو موت آتی ہے تو اس کا توفع کرتے ہیں یا فرشتے ہمارے، ٹھیک ہے. پھر سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ، کہ ان کو کہہ دیجئے کہ توفع کریں گے تمہارا ملک الموت. ٹھیک ہو گیا. یہ سجدہ کی کتنے نمبر ہے؟ سجدہ کی آیت نمبر ہے جی 11. ہاں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ وَإِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اچھا جی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم